حاضرین جمعہ، ابھی آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ یہ آیت کریمہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام سے ایک بات یہ کہی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو یہ بات یاد رہے کہ جو بھی شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہدایت کی اہمیت، ضرورت اور ہدایت سے محروم رہنے والے کچھ لوگ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم لوگ چونکہ خاندانی مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان تھے اور ماں باپ چونکہ مسلمان تھے، اسی گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی تو ہم بھی مسلمان ہوئے، تو ہمارے لیے ایک رسمی چیز بن گئی ہے ہدایت کی جو اہمیت ہونی چاہیے، ہدایت کی جو حیثیت ہونی چاہیے، ہدایت کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے، وہ مفقود ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہدایت یہ ایک رسمی چیز بن گئی ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی جو ہے مسلمان ہو گئے، اور ایک طرح سے غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بیٹھ گئی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہدایت پر بھی ہم ہی ہیں، یعنی ہم ان لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں جو اسلام سے نکلے ہوئے، اسلام سے خارج ہے، اسلام سے باہر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہ تو وہ لوگ ہیں، ہم جب مسلمان ہیں تو ہدایت پر ہم ہی لوگ ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی اور یہ ایک طرح سے جو ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے۔ ہمیں جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے شیطان کی جو مکاری ہوتی ہے، شیطان کی جو عیاری ہوتی ہے، ہم گمراہی پر رہتے ہوئے بھی وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم تو ہدایت پر ہو، تم تو سیدھے راستے پر ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہی چیز ہمارے ذہنوں میں گھومتے رہتی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہدایت پر ہم ہی ہیں، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ جو گمراہ ہے ڈرے وہ لوگ، جو گمراہ ہے ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے، جو ضلالت میں جو ہے پھر رہے ہیں، ڈرنا ان لوگوں کو چاہیے۔ ہدایت پر تو ہم لوگ ہیں، جب خاندانی طور پر، ایک رسمی طور پر جب ہم مسلمان بن گئے ہیں، اسلام کی دولت جب ہماری زندگی میں آ گئی ہے تو پھر ڈرنے کا کوئی سوال ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ہدایت دیکھیے اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہدایت کی بھی نعمت ہے، اور ہدایت کی اس نعمت کو بہت سارے لوگ جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کی اہمیت کو جان نہیں پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ضلالت اور گمراہی میں بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں کو ہدایت سے نوازتا ہے اس کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ بنیادی طور پر بندوں کو جو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ تین طرح کی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ اہل علم نے اور بھی قسمیں بیان کی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی تین قسمیں یا تین درجے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کے تین تحفے ہم کو دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی قسم ہدایت کی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو پیدا ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت فطری طور پر اس کے اندر رکھ کر کے بھیجتا ہے. یعنی کوئی بھی بچہ جب دنیا کے اندر وہ جنم لیتا ہے، دنیا کے اندر وہ قدم رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت فطری طور پر اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے پر وہ روتا ہے، اور رونے پر اس کو پتا ہے کہ اگر میں روؤں گا تو بھوک کی تلافی ہوگی، میرا پیٹ بھرا جائے گا. اب یہ ساری چیزیں بتایا کس نے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بچے کے اندر یہ فطری طور پر ڈال دیا گیا ہے، اور یہ اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اگر تم رو گے تو تمہارا پیٹ بھرا جائے گا. تو ایک فطری چیز ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین بندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی نوازش ہوتی ہے. اور یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہ جو فطری ہدایت ہوتی ہے یہ انسانوں کو بھی عطا کیا ہے، جانوروں کو بھی عطا کیا ہے. کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو یہ ہدایت نوازا ہے. اور اسی لیے بچہ اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا، اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ہمارے اندر یہ ہدایت رکھ دیا ہے. اس لیے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو خود اپنے شعور پر، اپنے طور پر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگر میرا باپ ناراض ہے تو میں اس کو راضی کیسے کروں، میری ماں اگر مجھ سے غصہ ہو گئی ہے تو میں اس کو خوش کیسے کروں. یعنی اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے، نہ تو ماں باپ بتاتے ہیں، نہ دوست و احباب بتاتے ہیں. وہ ایک اپنی سمجھ سے جو اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے اس طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کرنا کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنی غلطی کو کیسے ہلکا کروں، کیسے معمولی کروں. یہ فطری طور پر اس کے اندر موجود ہے. اس تعلق سے سورہ اعلیٰ ہر جمعے میں جو پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھیک انداز میں پیدا کیا، شکل و صورت بہترین عطا کی ہے. والذی قدر فہدی، اور اللہ رب العالمین نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر ہدایت دی ہے، پھر رہنمائی اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے کہ اب آگے کی زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے، تمہیں جو کون سا راستہ اپنانا ہے، خیر کا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، تمہیں کرنا کیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر ڈال دی ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کے ان سے کہا تھا کہ ربنا الذی اعطی، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ثم ہدی، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہدایت اس کی فطرت میں رکھ دی ہے. تو یہ فطری ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک مخلوق کو عطا کی ہے، اور اس فطری ہدایت کے نتیجے میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے، میرے لیے غلط کیا ہے. یعنی کوئی کچھ بتاتا نہیں، کوئی رہنمائی دیتا نہیں ہے، کوئی راستہ دکھلاتا نہیں ہے، ایک فطری ہدایت ہر ایک کے اندر موجود رہتی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے دو راستے ہر ایک کو عطا کر دیے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کے سامنے دو راستے موجود ہیں، ایک راستہ شکر گزاری والا ہے، ایک راستہ ناشکری والا ہے. اب اس کے اندر جو فطری ہدایت موجود ہے اس ہدایت کا استعمال کر کے اب وہ پہچانے کہ میرے لیے شکر گزاری والا راستہ ہے کون اور ناشکری والا راستہ کون ہے. اچھا، یہ جو ہدایت ہے، فطری ہدایت کی جو بات چل رہی ہے، اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اور یہ جو ہدایت ہے یہ عام ہر ایک مخلوق کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق دنیا سے ہے. لیکن ایک جو دوسری ہدایت ہے وہ اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، اب ہمیں جو زندگی گزارنی ہے، ہمیں جو راستہ اپنانا ہے، اب کون سا راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے غلط ہے، کس راستے پر چل کر کے ہم جو ہے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اور کس راستے پر چل کر کے ہم جو ہے جہنم کے موجب ٹھہر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کو نازل کرنا شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بعد وارثین انبیاء کو بھیجا. یعنی وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بھیج کر کے، انبیاء کرام کو بھیج کر کے، کتابوں کو نازل کر کے یہ بتا دیا، یہ رہنمائی کر دی کہ اللہ نے اگر تمہیں بھیجا ہے تو اب تمہیں کون سا راستہ اپنانا ہے، تمہارے لیے کون سا صحیح ہے، کون سا نہیں صحیح ہے. اب یہ چیز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اس سے. اب اسی لیے یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ،
یعنی ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہبر اور ایک ایسا رہنما بنا کر کے بھیجا ہے جو انسان کی وقتاً فوقتاً ہر قدم پر جو اس کی رہنمائی کرتے رہتا ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم نے کچھ ایسے پیشواؤں کو، کچھ ایسے رہنماؤں کو اور کچھ ایسے اماموں کو ہم نے بھیج رکھا ہے جو ہمارے حکموں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ جو ہدایت ہے اس کو ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے. یعنی انسان، اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ فیصلہ بھی کر سکتا تھا کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں بھیج دیا ہے، اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اگر تمہارا کام ٹھیک رہا، تمہارا معاملہ ٹھیک رہا تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے، اور اگر تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں رہا تو ہم تمہیں جہنم سے نوازیں گے. تو اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو یہ فیصلہ کر سکتا تھا. لیکن ہدایت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ہمارے لیے بہت آسانی رکھ دی ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا، اللہ نے کتابوں کو بھیج دیا، اور ان نبیوں کے ذریعے سے، ان کتابوں کے ذریعے سے اب ہمارے سامنے جو چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ کھل کر کے سامنے آ گئی ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ توحید کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ شرک کیا ہے، اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ بدعت کیا ہے، اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ سنت کیا ہے. یعنی ساری چیزیں کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں. یعنی نبیوں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پورے طور پر اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے، کون سا راستہ نہیں اپنانا ہے. تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یہ اللہ رب العالمین کا یہ وہ نظام ہے اور اتنا بہترین نظام ہے کہ شاید کسی اور چیز میں اللہ رب العالمین کا ایسا نظام دیکھنے کو ملے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کبھی بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے. یعنی اللہ نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بھی نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ ہدایت کا جو سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے اور کوئی بھی انسان بغیر ہدایت کے اس دنیا کے اندر زندگی نہ گزارے. تو یہ ہے ہدایت ارشاد کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے جو ہے بات واضح کر دی ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. لیکن اس لیے کہ دنیا ہی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام کرتے ہیں لیکن گناہوں کا کام کرتے ہوئے اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بدعت کے کام میں ملوث ہے لیکن بدعت کے کام کو کرتے ہوئے اس کو جو ہے ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، یا اس کو جو اپنے لیے سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی شرک میں مبتلا ہے، شرک کے کام کر رہا ہے لیکن شرک کے کام کو توحید والا کام سمجھ رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ارشاد پر جو ہے غور و فکر کرے. ہدایت ارشاد یہ ہر ایک کے لیے جو ہے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے، کتابوں کو پڑھا جائے اور نبیوں کی جو تعلیم ہے، نبیوں کا جو پیغام ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت ملی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھے، جانے، پڑھے اور ہم اپنے لیے نجات حاصل کریں. تو یہ ہدایت ارشاد ہے تاکہ اس کے انسان کی فطرت جو ہوتی ہے نا، انسان کی فطرت اگر صحیح رہے، انسان کی سمجھ بوجھ اگر ٹھیک ٹھاک رہے تو کبھی بھی ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا. کبھی بھی وہ جو ہے گمراہی کے راستے پر چلے گا نہیں، کبھی بھی وہ جو شرک کے راستے پر نہیں جائے گا، کبھی اسی طریقے سے غلط راستے پر نہیں جائے گا. اگر اس کی فطرت سلیمہ ہے، اگر اس کی سمجھ بوجھ، اس کی عقل اگر صحیح سلامت ہے تو کبھی بھی اس طریقے سے غلط فیصلہ نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ ظلم کو انصاف نہیں سمجھے گا، کبھی بھی وہ باطل کو حق نہیں سمجھے گا، نہ حق کو باطل سمجھے گا. اس لیے دعا جو دعا ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے معاملہ واضح نہیں ہو پاتا ہے، یعنی معاملہ ہمارے لیے مشتبہ ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہم سنت کو بدعت سمجھ بیٹھتے ہیں، بدعت کو سنت سمجھ بیٹھتے ہیں، صحیح کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں یا غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں. تو کبھی کبھار دنیا کے اندر ہر ایک انسان کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ جو حق ہے حق ویسے ہی دکھانا، یعنی جو حق ہے وہ حق ہی نظر آئے اور جو باطل ہے وہ باطل ہمیں نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ باطل حق نظر آئے اور حق باطل نظر آئے. تو یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس کی جو ہے توفیق بھی مانگنی چاہیے. اب جو تیسری قسم ہے ہدایت کی، یہ تو ہدایت ارشاد ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے علم حاصل کریں
کتابوں کا مطالعہ کریں، نبیوں کا جو پیغام ہے، نبیوں کی جو تعلیم ہے اس پر غور و فکر کریں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو جائیں گی۔ اب ایک ہدایت ہے جس کو ہدایت توفیق کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کسی کسی کو جو ہے نوازتا ہے، یعنی ہدایت توفیق یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہدایت توفیق اس لیے دیکھیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، کتنی نیکیاں ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اچھے سے جانتے ہیں، ہماری نالج میں ہے، ہماری معلومات میں ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اگر یہ نیکی کا کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں جنت تک لے کر کے جائے گی۔ نیکی کا کام جانتے ہوئے بھی ہم وہ عمل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہمیں نہیں مل پاتی ہے، تو انسان بسا اوقات کبھی کبھار اس مرحلے میں بھی پہنچتا ہے کہ نیکیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، نیکیوں کو جانتا ہے اور اس کے پاس طاقت موجود ہے، اس کے پاس فرصت بھی ہے، اس کے پاس سہولت بھی ہے، وہ اس نیکی کو آسانی سے کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور جب اللہ کی توفیق اس کے ساتھ نہیں ہے تو ایسا شخص کبھی بھی جو ہے وہ نیکی کر نہیں سکتا۔ ایسے گناہ کا معاملہ ہے، گناہوں کو بھی جو بہت سارے لوگ ہیں گناہ کو گناہ جانتے ہیں، گناہ کو سمجھتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس گناہ سے آسانی کے ساتھ باہر بھی نکل سکتے ہیں، کوئی ان کا نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس گناہ کو نہیں چھوڑ پاتے، اس گناہ سے باہر نہیں نکل پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں توفیق مل ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کرے، تو اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہوتی ہے، یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ظالم ہے کہ انسان کو جو گمراہی میں جو چھوڑ کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بشمار آیتیں ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین جو کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے تو ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، تو جب اللہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اللہ ظلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے، اللہ ہمیں گمراہی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ وہ جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دے دی ہے تو وہ ہدایت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو گمراہ کر دیا ہے تو اس گمراہی میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا ہر فیصلہ انصاف کے مطابق ہوتا ہے، انصاف سے باہر کبھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب وہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے عادات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، قرآن مجید جب سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں جو بھی معلومات ان تک پہنچتی ہے تو وہ اس سے اتنا اثر لیتے ہیں اور اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں صحیح بات تو اسلام کی ہی بات ہے، اسلام حقیقت بیان کرتا ہے، اسلام سچائی بیان کرتا ہے، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل پاتی ہے، ہدایت کے راستے پر وہ نہیں آ پاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے مشہور حدیث بھی مشہور روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور اسلام کے راستے میں قربانی دینے والے، اسلام کی مدد کرنے والے اور اسلام کا بھرپور ساتھ دینے والے اور اسلام کو صحیح طور سے سمجھنے والے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ ہمارے چچا جان جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، ہدایت پر آ جائے، بہت کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مرض الموت میں پہنچ گئے، ابو طالب کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے کان میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان، آپ آہستہ سے جو مجھ کو بتا دیجئے، کلمے کا اقرار کر لیجئے، اسلام قبول کر لیجئے، میں آپ کے حق میں سفارش کر دوں، میں اللہ سے جو ہے آپ کے حق میں دعا کر لوں گا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کے حق میں ہدایت نہ لکھی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کسی کو توفیق نہیں ملنی ہوتی ہے تو نہیں مل پاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ رہتے تھے، بڑے رنجین رہتے تھے اور بہت تکلیف میں تھے،
کہ چچا جان جو اسلام قبول کیے بغیر کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں جو ہے مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جتنی چاہے مغفرت کر لیں، مطلب ان کے حق میں کی جانے والی مغفرت قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے، ابو طالب صحیح راستے پر آ جائے، وہ اسلام کو قبول کر لے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا ہدایت اسی کو ملنے والی ہے۔ تو ہماری چاہت کے مطابق کبھی کسی کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کے حق میں اللہ رب العالمین کی توفیق حاصل ہوگی۔ تو یاد رہے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ زمر کی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت یہ ایسی ہدایت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے نواز دے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کر دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے۔ تو یاد رہے کہ ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو کسی کو اگر ہدایت ملی ہوئی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اتنا بڑا فضل اور یہ اتنا بڑا کرم جو ہے ہم کو نواز کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہی پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت کوئی خاندانی میراث نہیں ہے کہ باپ دادا سے جو ہے اگر کوئی ہدایت پر ہے تو بیٹوں میں بھی پوتوں میں بھی یہ ابناء و احفاد میں اسی طریقے سے یہ چلتی چلی جائے۔ ہدایت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کسی کو نوازتا ہے۔ اگر ہدایت وراثت میں اگر اسی طریقے سے ملتی رہتی تو ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر موجود تھے، لیکن ان کے باپ سوداگر تھے، بتوں کے سوداگر تھے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام ہے، ان کی بیوی، ان کے بیٹے، اسی طریقے سے جو ہے لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیوی، ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نہیں نوازا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے ایک سگے چچا ابو لہب، ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی توفیق سے نہیں نوازا۔ تو ہدایت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں سے ہم خرید لیں اور ہدایت اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ ناممکن چیز ہے۔ ہدایت کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کوشش کریں تو اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ بندہ اگر ہمارے راستے میں محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے تو ہدایت کا راستہ ہم خود دکھلا دیں گے، صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ہم خود لگا دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے، بندہ محنت کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اچھا، یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت اللہ رب العالمین کبھی کبھار جو ہے ان لوگوں کو دینے کی بات کرتا ہے جو پہلے سے ہدایت پر موجود ہے، یعنی کوئی ہدایت پر پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ہدایت پر اسی طریقے سے آگے چلتے جاؤ، ہم تم کو اور مزید ہدایت دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، پہلے سے ہدایت پر موجود ہے، اللہ کہتا ہے کہ زادہم ھدی، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھائیں گے۔ ایسی ایک جگہ اللہ نے کہا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو لوگ پہلے سے ہدایت پر موجود ہیں ان کی ہدایت کو مزید اور ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور ایسے ہی ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا اصحاب کہف کے بارے میں، جو اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر ثابت قدم تھے، وہ استقامت کا ثبوت دے رہے تھے، ان کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اسی طریقے سے استقامت دکھاتے رہو گے تو وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہدایت ہے، جو پہلے سے ہدایت پر موجود ہے، اگر اللہ ان کو ہدایت دینے کی بات کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے بھی کچھ درجات ہیں۔ جیسے ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے کئی شعبے ہیں، یعنی ایمان کس طریقے سے ہمارا گھٹتا بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ہدایت کا بھی معاملہ ہے، ہدایت بھی گھٹتے بڑھتے رہتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی کسی انسان کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کبھی اس کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کے اتنے لیول پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہدایت اتنا بلند اور اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کتنی زیادہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ایک طرح سے ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر کتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔
اور وہی انسان کبھی کبھار ہدایت کے اتنے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے کہ نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، یا نماز پڑھتا بھی ہے تو بھی اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک انسان وہ ہے جو چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے تو کانپ جاتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو بڑا سے بڑا گناہ کر لے لیکن اتنا ٹھیٹ ہوتا ہے، اتنا ضدی ہوتا ہے کہ ہلتا تک نہیں ہے. تو ہدایت بھی جو ہے اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے، ہدایت کا لیول بھی اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. تو جو لوگ ہدایت پر پہلے سے موجود ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسی ہدایت پر تم رہو اور جو کوشش کرتے رہو کہ ہدایت کے لیول کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنا ہدایت کا معیار کیسے بلند کر سکتے ہیں. جس قرآن کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یعنی جب مومنوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان ہدایت پر پہلے سے موجود ہے اگر وہ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اور ہدایت کے راستے پر آگے چلتا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی ہدایت کو اور مضبوط کریں گے، اس کی ہدایت کو اور ہم آگے بڑھاتے جائیں گے. اچھا، اب یہ ہدایت جو ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے ہدایت پر موجود ہے، ہم ایسے لوگوں کے ہدایت کے معیار کو کیسے بلند کر سکتے ہیں، یا ایسے لوگ اپنی جو ہدایت ہے اس ہدایت کو کیسے اور آگے بڑھا سکتے ہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو نیک اعمال کرے، ایمان لے کر کے آئیں تو اللہ کہتا ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم کو ان کو اور مزید ہدایت دیں گے. مزید ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایمان پر، اسی عمل صالح پر اسے جو ہے ثابت قدم رکھیں گے، اسے استقامت جو ہے اس کو دکھائیں گے. یعنی اس طریقے سے جو ہے ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والا ہدایت کے راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رہے گا. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو جو ہے استقامت نصیب کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت پر رہتے ہوئے بھی ہمیں فکر مند نہیں ہونا، بے فکر نہیں ہونا ہے. ہدایت پر رہتے ہوئے ہمیں بے خوف نہیں ہونا ہے. ہدایت پر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنا ہے کہ اب ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے، اب تو ہم جنت کے حقدار ہو گئے، اب ہمیں جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کے یہاں قیام کرتے ہیں تو وہ کون سی دعا ایسی ہے جو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں تو ان کی زبان سے ایک ہی دعا سنتی ہوں جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. وہ دعا یہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے، اپنے دین پر ثابت کر دے، استقامت اس پر جو ہے کروا دے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ جب میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ اتنا زیادہ اس دعا کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے، سارے انسان کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، بعض روایتوں میں ہے کہ یصرفہ کیف یشاء یقلبہ حیث یشاء، یعنی اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کا دل ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کا دل کس طرف پھیر دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ میرا دل تیرے دین پر ہی رہے. تو جو لوگ پہلے سے ہدایت پر موجود ہیں اگر وہ لوگ بے خوف ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ اب تو ہمیں ہدایت مل گئی ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی ہدایت پر ہے لیکن اللہ رب العالمین کب اپنی انگلی کو پھیر دے، کب ہمارے دل کو جو پھیر دے، کب ہمارا دل گھما دے، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہو سکتا پوری زندگی ہدایت پر گزرے لیکن موت کے قریب ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے
کہ ہماری زندگی کا کیا ہوا پورا عمل ہی اللہ رب العالمین برباد کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی چال بازی بہت زیادہ ایسے وقتوں میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر ہدایت پر ہے تو ہدایت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور ہدایت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کریں، کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی، اور جب یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہے، تو وہیں پر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جی پروردگارہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، لیکن ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن مت پیدا کر دینا، یعنی ہمارے دلوں کے اندر کجی آ جائے، ہمارا دل ٹیڑھا ہو جائے، اور ہدایت ملنے کے بعد ہم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں جو ہے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے وقتاً فوقتاً مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر دنیا کے اندر ہمیں ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے اور آخری سانس اسی ہدایت پر ہماری نکلتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر ہم تمہیں ایک اور ہدایت دیں گے، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، کہ اگر دنیا کے اندر تم ہدایت پر موجود رہے اور ہدایت پر تمہاری آخری سانسیں نکلتی ہیں، تو ہم جو ہے تمہیں آخرت والے دن جنت کی طرف تمہیں ہدایت کریں گے، تمہارا جو ہے تمہیں راستہ دکھائیں گے، رہنمائی کریں گے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین جو ہے فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ہدایت کی جو نعمت ہے دنیا کے اندر جن کو ہدایت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کو یاد کرتی وہ فخر محسوس کریں گے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی شکر اللہ رب العالمین کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی توفیق ہے ہمارے ساتھ، اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، ہدایت کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، ورنہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا ہم کون سے؟ اللہ نے تو بڑوں کو ہدایت نہیں دی ہے، ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے جو ہے خوش ہو کر کے ہمیں ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ ہم سے جو راضی ہو کر کے ہمیں ہدایت کی توفیق سے نواز دیتا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہدایت پر رہ کر کے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے ہم اس کا احسان بجا لیں کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ اور یہیں پر جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے جو بدو لوگ ہوتے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جب وہ اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے احسان جتلاتے تھے، کہتے تھے یمنون، قرآن کی آیت ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یعنی وہ لوگ آ کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کی توفیق سے نوازا ہے، اور ہماری وجہ سے اب اسلام کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی ہماری وجہ سے اب لوگ اسلام کے اندر زیادہ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا بل اللہ یمن علیکم، کہ اپنا احسان تم اپنے پاس رکھو، احسان تم اپنا مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں ایمان سے نوازا، اللہ نے تمہیں توحید سے نوازا، اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ اگر اللہ تمہیں توفیق نہ دیتا، اگر اللہ تمہیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ تمہارے نصیب میں توحید نہ لکھا رہتا تو تم نہ جانے کس گمراہی میں پڑے رہتے اور کس دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے تم پر، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے کبھی ہدایت کو بھولنا نہیں چاہیے، ہدایت کی جو نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کے اندر کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے، اور قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے، احادیث رسول کا مطالعہ کرے اور گہرائی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جو ہم اس کا سینہ کھول دیں گے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی کہہ دیا کہ ومن یرید ان یضلہ،
یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. لیکن اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے، اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کو گمراہی میں اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کہ وہ خود اپنے اندر ایک تنگی محسوس کرتا ہے. اور مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کأنما یصعد فی السماء، کہ جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے آسمان کی طرف اوپر کی طرف چلا جا رہا ہو. یعنی اگر انسان آسمان کی طرف جتنا اوپر جو ہے جاتا جائے گا، جتنی بلندی پر پہنچتا جائے گا، اس کے اندر ایک طرح سے گھٹن پیدا ہوگی. جتنا آکسیجن کا لیول کم ہوتا جائے گا اس کے اندر ایک طرح سے گھٹن پیدا ہوتی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں وہ اپنے اندر ویسی گھٹن محسوس کرتا ہے، ایک طرح کی تنگی محسوس کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں جو دعائیں کرنا چاہیے. اور کبھی کبھار ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت مل جاتی ہے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم ماضی میں تھے کیا، ہمارا کیا وجود تھا، اور اللہ نے ہمیں کہاں لا کر کے کھڑا کیا ہے، اور ہم کس مقام پر آ کر کے پہنچے ہوئے ہیں. جنگ حنین کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ہاتھ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کو ترجیح دی تھی. یعنی جو ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ کے بعد، بہت زیادہ جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ترجیح دینے کے لیے مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ ہی دے دیا تھا. تو انصار کے کچھ نوجوان تھے، انصار کے کچھ لوگ تھے جن کو یہ بات بہت اٹپٹی لگی، ان کو عجیب سا لگا کہ اسلام کے لیے ساری قربانیاں ہم نے پیش کی ہیں، اسلام کے لیے ساری محنتیں ہم نے کی ہیں، اور یہ ابھی جو ہے اسلام قبول کیے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا اکثر حصہ انہی کو دیے جا رہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجمع اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے ان انصاری نوجوان کو جو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی وانتم متفرقین فالفکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی سوال کے انداز میں، کہ کیا تم لوگ اس سے پہلے جو ہے گمراہی کے راستے پر نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے میں نے تم لوگوں کو گمراہی کے راستے پر نہیں پایا تھا؟ فہداکم اللہ بی، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی ہے. پہلے تم لوگ گمراہی کے راستے پر، گمراہی کی زندگی تمہاری گزر رہی تھی، اللہ نے مجھے بھیج کر کے میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس چیز کو تم بھول گئے ہو. وکنتم متفرقین فاغناکم اللہ بی، تم لوگ اتنے جھگڑالو تھے کہ تمہارا جھگڑا اگر شروع ہوتا تھا تو سالوں سال چلتا تھا. اللہ نے میری وجہ سے تمہارے اندر الفت پیدا کی ہے. وعالتاً فاغناکم اللہ بی، اور تم لوگ فقیری میں زندگی گزار رہے تھے، محتاجگی میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار بنایا، غنی بنایا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے، اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ پہلے گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی ہے. جب یہ سوال کیا تو انصار صحابہ نے کہا ہر سوال کے جواب میں کہ اللہ و رسولہ امن، اللہ و رسولہ امن، کہ یقیناً یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہم پر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے خود اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے احساس دلاتا ہے کہ کبھی کبھار انسان بھول جاتا ہے کہ ہم ماضی میں کیا تھے، گمراہی کے کس راستے پر ہم پڑے ہوئے تھے. تو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں تقریباً 10 باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، کہ اے میرے بندو، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کی بات ہے. یا عبادی، کہ اے میرے بندو، کلکم ضال، کہ تم میں کا ہر ایک گمراہ تھا، تم میں کا ہر ایک راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا، تم میں کا ہر ایک جو ہے غلط راستے پر چل رہا تھا. الا من ہدیتہ، مگر وہی لوگ جن کو بھی میں نے ہدایت دے رکھی ہے، یعنی جن کو میں نے ہدایت دے دی وہ تو ہدایت کے راستے پر تھے، لیکن جن کو میں نے ہدایت نہیں دی ہے وہ گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فاستہدونی اہدکم، کہ تم لوگ مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو ہدایت کی اگر نعمت ملی ہوئی ہے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر جو مزید اضافہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے،
اور کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے وہ جو ہے ہدایت کے راستے پر آنے کی کوشش کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت سے نہیں نوازتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ اتباع نفس، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا نفس کیا کر رہا ہے، میرا من کیا کہہ رہا ہے، میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور خدا بنانے کی وجہ سے ان کے پاس علم موجود ہے لیکن ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہے ہیں۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ ان کو ایسا گمراہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا، پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے فَمَن يَهْدِ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ساری آیاتوں کو پڑھنے کے بعد بھی انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ ایسی ایک جگہ اللہ نے کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، تو اگر اللہ رب العالمین کی ہدایت کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنے نفس کی بات سنے، تو ایسا شخص جو ہے یعنی ایسا شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی ہدایت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے، ہدایت کے لیے شرط ہے کہ انسان قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے خواہشات کی، اپنے نفس کی پیروی کرنے سے جو گریز کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو ظالم ہے، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اسی طریقے سے جو کافر ہے، جو ناشکری کرنے والے، جو توحید سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت سے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ جو جھوٹے لوگ ہیں اور جو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایسی کچھ قسمیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پر اللہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں ان ساری باتوں پر جو غور و فکر کرنا چاہیے اور رب العالمین سے جو ہے ہمیشہ ہدایت مانگنا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے اور حق بات کے مطابق ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک تو باحیات رکھے، حالت اسلام پر، حالت ایمان پر باحیات رکھے، اور جب بھی تو ہمارا خاتمہ کرے تو حالت ایمان پر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔